السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقال تعالى في مقام آخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة۔ صدر محترم، علماء کرام، مہمانان گرامی، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، بھوارا مدھوبنی کے اس قدیم اور تاریخی ادارے مدرسہ اسلامیہ کے اس عظیم الشان پروگرام کے دوسرے دن کی آخری تقریر کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ یہ ادارہ جو ہماری جماعت کے بہت ہی قابل احترام بزرگوں کے ہاتھوں 100 سال سے بھی پہلے جس کی بنیاد رکھی گئی تھی، آج اس ادارے کے اس تاریخی پروگرام میں فجر کے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے آپ حضرات کی، مردوں کی، عورتوں کی یہ حاضری، یہ شوق، یہ جذبہ، یہ اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ توحید و سنت کی محبت آج بھی دلوں میں باقی ہے۔ قرآن و سنت کی باتوں کو سننے کا جذبہ، شوق آج بھی دلوں میں زندہ ہے۔ میں مدرسے کے تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ہماری جماعت کے ہیروں کو
ہماری جماعت کے ٹاپ کے علماء کو اور بڑے اہم موضوعات پر انہیں عنوانات دے کر کے آپ کے سامنے پیش کیا۔ موجودہ دور کے بہت سارے فتنوں کے ایکسپرٹ کی حیثیت رکھنے والے ہمارے انتہائی محترم اور معزز ہماری جماعت کے عالم دین شیخ ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ کا بھی آپ نے اب سنا۔ خاص طور سے فتنہ شکیلیت، جو آپ کے اسی علاقے سے جو فتنہ پیدا ہوا اور اس وقت ہندوستان کے مختلف علاقوں میں ہمارے نوجوانوں کو یہ فتنہ اپنی چپیٹ میں لے رہا ہے، برباد کر رہا ہے، اس فتنے کے رد پر آپ نے بڑی قیمتی تقریر سنی۔ جی یہ چاہ رہا تھا کہ شیخ اس موضوع پر اور تفصیل سے بات کریں، مگر وقت اور حالات کی نزاکت کو دیکھ کر شیخ نے بھی اپنا خطاب مختصر کر دیا، اور اب میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ عنوان آپ کو بتایا گیا، ہمارے عزیز دوست شیخ فیاض اصلاحی صاحب نے ابھی عنوان بتایا، شادی بیاہ کے اسلامی اصول اور حقوق الزوجین۔ شادی کی کیا حیثیت ہے، نکاح کی کیا حیثیت ہے، اسلام نکاح کے بارے میں کیا بولتا ہے، کیا یہ نکاح کرنا ضروری ہے، یہ نکاح کا حکم کیوں دیا گیا؟ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر نکاح کے ذریعے وجود میں آنے والا جو رشتہ ہے، میاں اور بیوی کا رشتہ، اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس رشتے کو تعبیر کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک مرد اور عورت، ایک لڑکا اور لڑکی جب شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، تو شوہر آدمی جو ہوتا ہے وہ شوہر بنتا ہے اور عورت بیوی بنتی ہے۔ یہی تو اس رشتے کے ذریعے پہلا رشتہ جو جنم لیتا ہے، یہی شوہر اور بیوی کا رشتہ لیتا ہے۔ اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے دوسرے پارے میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کا ذکر کیا ہے، اللہ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس رشتے کی نزاکت کا ہمیں احساس دلایا۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ نکاح کر کے جب تم کسی عورت کو اپنے گھر میں بیوی بنا کر کے لاتے ہو، اے عورتوں تم بھی سن لو، جب تم نکاح کر کے کسی کی بیوی بن جاتی ہو تو تم ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہو۔ ہن لباس لکم، یہ عورتیں تمہاری لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے لباس کیوں کہا؟ لشدت الاختلاط بینہما، میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ الگ نہیں ہوتے۔ وہ جو ہمارے ایک لفظ بولا جاتا ہے، ایک محاورہ بولا جاتا ہے، دو جسم ایک جان، وہ صحیح ہے۔ یہ نکاح کے ذریعے یہ دو جسم ایک جان بن جاتے ہیں، لباس بن جاتے ہیں۔ جس طریقے سے انسان کے شریر اور انسان کی باڈی سے لباس بہت کم الگ ہوتا ہے، میاں بیوی کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اور آپ غور کیجئے کہ یہ آیت کب اتری ہے؟ رمضان کے روزے کے سلسلے میں شروع میں یہ حکم تھا کہ رمضان میں رات میں بھی انسان اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک ہی بستر پہ شوہر اور بیوی سو رہے ہیں اور ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ نے اس آزمائش کو بیان کیا۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اپنی عورتوں کے ساتھ تم روزے کے دنوں میں رات میں اپنی بیویوں کے ساتھ تم ملاقات کر سکتے ہو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کیونکہ تم ایک دوسرے کے لباس ہو اور لباس کو شریر سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لباس ہو تم ایک دوسرے کے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے لباس کا کام ہوتا ہے ہماری ستر پوشی کرنا۔ بھائی ایک نارمل انسان ننگا نہیں رہتا۔ اگر آپ راستے میں جا رہے ہیں اور کوئی آدمی مادر ذات ننگا ہے، سر سے پیر تک ننگا ہے، شرمگاہ نظر آ رہی ہے، تو دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو وہ انسان اس روئے زمین کا رہنے والا نہیں، کسی اور گولے کی مخلوق ہے،
یا پھر وہ اگر انسان ہے اور ننگا گھوم رہا ہے اس کا مطلب کہ عقل سے پیدل ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے. نارمل انسان تو ایسا نہیں کر سکتا. قرآن کہہ رہا ہے کہ مرد اور عورت، میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں، ایک دوسرے کے عیب پر پردہ ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کی کمیوں پر پردہ ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے پروٹیکشن ہے، ایک دوسرے کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے. میرے ساتھ یہ رشتہ نکاح کے ذریعے جنم لیتا ہے. میرے ساتھ آج دنیا میں بڑی محبت کی باتیں ہوتی ہیں صاحب. کہیں فیس بک پر محبت ہو رہی ہے، کہیں انسٹاگرام پر محبت ہو رہی ہے، کہیں سوشل میڈیا کے ذریعے پیار اور محبت کی میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی ہیں. اللہ کی قسم محبت کے نام پہ یہ جو ڈھکوسلے چل رہے ہیں، یہ سارے ڈھکوسلے فراڈ ہیں، جھوٹے ہیں، اور یہ واسنا اور ہوس کے ذریعے ہیں. محبت تو ایک ہی ہوتی ہے میرے بھائیوں، وہ محبت جس میں ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے. شوہر صبح سے لے کے شام تک تھکتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، اور جب گھر آتا ہے اور بیوی کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھتا ہے، دن بھر کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، شوہر کا سارا غم دور ہو جاتا ہے. محبت تو یہ ہے میرے ساتھ. ایک وہ انسان جو زندگی میں اپنے گھر کا کبھی سودا نہیں لاتا تھا، آج نکاح کے بعد اپنی بیوی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں لینے کے لیے مارکیٹ جاتا ہے. یہ ذمہ داری، یہ رسپانسبلٹی کا احساس یہ نکاح کے ذریعے آتا ہے. یہ محبت ہے میرے پیارے ساتھی. شادی آپ کو ذمہ دار بناتی ہے، شادی آپ کو بتاتی ہے کہ محبت کیا ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. میرے بندو، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے، اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا. اور یہ اللہ کی عجیب و غریب نعمت ہے. اس نے تمہارے جوڑے تمہارے جنس میں سے بنائے. اس نے مرد کی ہم جنس بنایا، عورت کو عورت کا ہم جنس بنایا، انسانوں میں سے ایک دوسرے کا جوڑا بنایا. بعض اوقات ہم لوگ ایک چیز سنتے ہیں کہ صاحب فلاں عورت پر جن عاشق ہو گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ جنات اور انسان کا کوئی جوڑا بنتا ہی نہیں ہے. انسان کا جوڑا انسان سے بنتا ہے. مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے کشش رکھی ہے، عورت کے اندر مرد کے لیے رکھی ہے. اور یہی بات یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے جوڑے بنائے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور جب تم نکاح کر لیتے ہو، کسی عورت کو بیوی بنا کر کے گھر میں لے آتے ہو، اللہ تعالیٰ اس میاں بیوی کے رشتے کے بیچ میں محبت پیدا کر دیتا ہے، رحمت پیدا کر دیتا ہے. اہل علم نے لکھا ہے کہ محبت کا تعلق جوانی سے ہے اور رحمت کا تعلق بڑھاپے سے. 60 سال کا بوڑھا ہے، 60 سال کی بوڑھی ہے، دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں. اب کوئی اٹریکشن باقی نہیں ہے، شریر کے اندر کوئی طاقت باقی نہیں ہے. اب نہ عورت خوبصورت ہے نہ مرد جوان ہے. اب ظاہر ہے وہ جوانی کی محبت تو نہیں ہے، وہ اٹریکشن تو نہیں ہے، وہ ریلیشن شپ تو نہیں ہے. لیکن پھر بھی وہ 60 سال کا 70 سال کا بوڑھا اپنی بوڑھی کے بغیر نہیں رہتا، اپنی بڑھیا کے بغیر نہیں رہتا. یہ کون سی محبت ہے؟ قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. ہم نے اس رشتے میں محبت بھی پیدا کر دی، رحمت بھی پیدا کر دی. بڑھاپے تک یہ محبت چلتی ہے. یہ محبت جو نکاح کے ذریعے وجود میں آتی ہے یہ مرتے دم تک چلتی ہے. یہ محبت آج کے دور کی محبت. آج محبت ہے، آج بریک اپ ہو گیا، آج محبت ہوئی، کل بریک اپ ہو گیا، پھر پرسوں پیچ اپ ہو گیا. ارے یہ محبت ہے کہ فاسٹ فوڈ ہے بھائی. یہ آج ہمارا فاسٹ فوڈ کا دور ہے کہ کھاؤ لکھو اور پھینکو، یوز اینڈ تھرو. آج محبت بھی یوز اینڈ تھرو بن گئی ہے. معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، نکاح والی جو محبت ہے، جو حلال محبت ہے، جس محبت کو شریعت نے محبت کہا ہے، وہ یوز اینڈ تھرو والی محبت نہیں ہے، وہ آخری دم تک ساتھ نبھانے والی محبت ہے. شادی نبیوں کی سنت ہے میرے ساتھ. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے نبی بھیجے اور ہم نے ان نبیوں کو بال بچوں والا بنایا، بیوی بچوں والا بنایا. وہ نبی شادی شدہ تھے، بیوی بچوں والے تھے. آج دنیا والے کہتے ہیں صاحب اللہ کو راضی کرنا ہے تو بیوی بچوں کے چکر میں نہ پڑو.
ब्रह्मचारी बन जाओ, देश छोड़ दो, बीवी छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, तब तुम जा करके नेक बन सकते हो, अल्लाह वाले बन सकते हो। मेरी शरीयत ने, मेरे इस्लाम ने, मेरे नबी के दीन ने सख्ती से इस बात का रद्द किया है, इसको कंडेम किया है। हमारी शरीयत ये कहती है कि नहीं, आपको बीवी भी लानी है, आपको बच्चे भी पैदा करने हैं, आपको गृहस्थी भी संभालना है, आपको घर और परिवार भी संभालना है, और इन जिम्मेदारियों के बीच में रह करके आपको तकवा के रास्ते पे चलना है, दीनदारी के रास्ते पे चलना है। अल्लाह के नबी के उन 3 सहाबा का वाकया याद कीजिए, जिनमें से एक ने कहा था कि मैं आज के बाद शादी ही नहीं करूंगा, कभी बीवी बच्चों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। एक ने कहा था मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, एक ने कहा था मैं कंटिन्यू रोजा रखूंगा। जब अल्लाह के प्यारे नबी को पता चला तो आपने क्या कहा था? आपने कहा था, कान खोल करके सुनो, मैं तुमसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला, तुमसे ज्यादा अल्लाह का खौफ रखने वाला हूँ। वह असूम व उफ्तिर, लेकिन मैं रोजा भी रखता हूँ और इफ्तार भी करता हूँ, मैं कंटिन्यू रोजा नहीं रखता। वह उसल्ली व अरकुद, मैं रात में नमाज भी पढ़ता हूँ और आराम भी करता हूँ। वह तज़व्वजतु, और मैंने निकाह भी किया है, मैंने शादियां भी की हैं, मेरी बीवियां भी हैं, और यही मेरा तरीका है। फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे तरीके से हट जाएगा उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। शादी करना मेरे नबी की सुन्नत है, मेरे नबी का तरीका है। अन्निकाह मिन सुन्नती, अल्लाह के रसूल ने फरमाया निकाह मेरा तरीका है। निकाह सुन्नत नहीं है, माफ कीजिएगा, हम लोग समझते हैं निकाह सुन्नत है। उलमा ने लिखा है कि निकाह सबके लिए सुन्नत नहीं है। निकाह का हुक्म इंसानों के अलग अलग इंसानों पर अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए निकाह फर्ज भी होता है। अगर कोई इंसान निकाह की ताकत रखता है, शादी के लायक है, और उसे ये डर है कि अगर वो निकाह नहीं करेगा गलत काम में पड़ जाएगा, ज़िनाकारी में पड़ जाएगा, ऐसे इंसान के लिए निकाह करना फर्ज है, वाजिब है। अगर एक इंसान इस लायक ही नहीं है कि शादी कर सके, जवान तो हो गया मगर उसके अंदर औरत के साथ ताल्लुक पैदा करने का जो नेचुरल अल्लाह ताला ने जो मादा रखा वो मादा ही नहीं है, वो बीवी का हक अदा नहीं कर सकता। उलमा ने लिखा है ऐसे इंसान के लिए निकाह करना हराम है। निकाह का हुक्म वेरियस हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट पर्सन्स के लिए डिफरेंट हो सकता है। किसी के लिए निकाह सुन्नत है, किसी के लिए निकाह फर्ज है, और किसी के लिए निकाह हराम है। मगर ये निकाह नबी का तरीका है, मेरे नबी ने निकाह किया है। आपने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरा तरीका है। मेरे भाइयों, इस्लाम में शादी के लिए, निकाह के लिए 5 कंडीशंस होना जरूरी है, इसको याद रखिए आप। हमारे यहाँ शादियां हो रही हैं, अल्लाह माफ करे, हमारे पूरे शादी ब्याह के निजाम और सिस्टम में आज रस्मों रिवाज, दुनियादारी, बेहयाई, बेपर्दगी इतनी भरी हुई है कि अब तो ऐसा लगता है कि निकाह के मौके पर, शादी के मौके पर बस एक ही काम हम दीन वाला करते हैं, शरीयत वाला करते हैं कि मौलवी साहब आते हैं और निकाह का खुतबा देते हैं और इजाबो कबूल कराते हैं। बस वो जम के बेहयाई होती है, वो जम के बेपर्दगी होती है, वो जम के शरीयत के कानून की खिलाफ वर्जी होती है कि अल्लाह की पनाह। मेरे भाइयों, इस्लाम ने जो सिलेबस हमको दिया है जिंदगी गुजारने का, माफ करना, निकाह और शादी उस सिलेबस से बाहर की चीज नहीं है। आप कभी ये मत समझिएगा कि शादी ब्याह के मामले में हम आजाद हैं, अपनी मनमानी करें। इस्लाम ने जिंदगी गुजारने का जो सिलेबस दिया है उसी सिलेबस में निकाह भी है। इस मदरसा इस्लामिया में हदीस की किताबें पढ़ाई जा रही हैं। हमारे हजरत मौलाना अशफाक मदनी साहब सही बुखारी पढ़ाए, आप कभी जाके उठाएं, सही बुखारी देखें, इसी मदरसे में जाके देखें, कोई भी हदीस की किताब देखें। आप हदीस की किताबों में बाकायदा किताबुल निकाह के नाम से एक बाब देखेंगे, चैप्टर देखेंगे। हदीस की किताबों में निकाह के मसाइल, निकाह का तरीका, निकाह के अहकाम बयान किए गए। इसका मतलब ये हुआ कि निकाह भी शरीयत का एक हिस्सा है। आप मनमानी नहीं कर सकते। आप रस्म रिवाज के नाम पर, आप दुनियादारी के नाम पर, समाज में जो हो रहा है उसके नाम पर आप शादी ब्याह में अपनी मनमानी नहीं कर सकते। मेरे साथ शादी में इस्लाम सबसे पहली शर्त ये लगाता है, मर्द और औरत का राजी होना जरूरी है। जबरदस्ती की शादी इस्लाम में जायज नहीं है।
یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم زبردستی عورت کے مالک بن جاؤ۔ عرب میں کیا ہوتا تھا، کوئی انسان مر گیا، اس کی وراثت بٹ رہی ہے، زمین جائیداد بٹ رہی ہے، زمین جائیداد کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کا بٹوارا ہوتا تھا، بیوی بھی وارثوں کے حوالے ہوتی تھی، اس کی جس سے چاہتے تھے شادی کرتے تھے یا خود شادی کر لیتے تھے، یا اس عورت کو، اس بیوہ عورت کو زندگی بھر شادی ہی نہیں کر دیتے تھے۔ آج نہ بھارت میں ہمارے ملک میں آج عورت کے حقوق پر لمبی لمبی باتیں ہو رہی ہیں، بہت نہیں، آپ 200-300 سال پہلے اسی بھارت کی سرزمین کا اتہاس اٹھا کے دیکھیے، ستی پرتھا ہوتی تھی اسی بھارت کی سرزمین میں۔ پتی کے مرنے کے بعد پتنی کو زندہ جلا دیا جاتا تھا پتی کی چتا پر۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ اسلام نے عورت کو زندگی گزارنے کا رائٹ دیا، ادھیکار دیا۔ عورت کی اپنی ایک زندگی ہے، شوہر کے مرنے کے بعد 4 مہینہ 10 دن کی عورت عدت گزارے گی، اس کے بعد وہ عورت عزت کے ساتھ کسی سے بھی مسلمان سے شادی کر سکتی ہے۔ اسلام نے بیوہ عورت کو شادی کرنے کا ادھیکار دیا ہے۔ اسلام کسی لڑکی کی زبردستی شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، یہاں تک کہ علماء کا فتویٰ موجود ہے، اگر باپ زبردستی لڑکی کی شادی کہیں کر دے، لڑکی راضی نہیں ہے، لڑکی خوش نہیں ہے، لڑکی انکار کر رہی ہے، باپ زبردستی شادی کر دے، اور لڑکی اگر چاہے تو قاضی کے پاس جا کر کے، اگر اسلامی عدالت موجود ہے، اسلامی نظام موجود ہے، عدالت میں جا کر کے، قاضی کے پاس جا کر کے لڑکی کو اس بات کا ادھیکار ہے، وہ یہ کہہ سکتی ہے میرے باپ نے زبردستی میری شادی کی ہے، اس نکاح کو کینسل کیا جائے، اس نکاح کو ختم کیا جائے، نکاح کو فسخ کرا سکتی ہے، اس لیے کہ اسلام میں زبردستی لڑکی کو، لڑکے کو، کسی کو بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں۔ رضامندی ضروری ہے میرے ساتھ۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے شادی کے پہلے جب رشتہ طے ہو جائے تو آپ نے فرمایا جس لڑکی سے تمہارا نکاح ہو رہا ہے فانظر الیہا، اس کو ایک نظر دیکھ لو، دیکھنے کی اجازت دی گئی۔ عجیب و غریب بات ہے، آج رشتے طے ہوتے ہیں، لڑکے کے سارے گھر والے لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں، مگر لڑکے کو ایک نظر جو شریعت لڑکی کو دیکھنے کی اجازت دیتی ہے، آج اس کو ہمارے سماج میں بین کر دیا گیا۔ اگر لڑکا یہ کہہ دے کہ میں ایک بار لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہوں تو بوال ہو جاتا ہے کہ صاحب یہ کیسی بات کر رہا ہے۔ شریعت نے اجازت دی ہے کہ ایک نظر اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھ لے تاکہ بعد میں یہ شکوہ نہ رہے کہ میں نے نہیں دیکھا۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ AI کا دور ہے، فلٹر کا دور ہے، گورا کب کالا بن جائے، کالا کب گورا بن جائے، جوان کب جو ہے بوڑھا بن جائے، آج کل موبائل سے، کیمرے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو فوٹو کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ڈائریکٹ ایک انسان اپنی ہونے والی بیوی جب رشتہ طے ہو جائے، بات پکی ہو جائے تو ایک نظر اس کو دیکھنے کی اجازت دی ہے شریعت۔ یہ اسلام کا اصول بتا رہا ہوں۔ لڑکی کا راضی ہونا بھی ضروری ہے۔ لا تنکح الایّم حتی تستامر ولا تنکح البکر حتی تستاذن، نبی نے فرمایا عورت چاہے کنواری ہو، عورت چاہے بیوہ ہو، عورت چاہے مطلقہ ہو، اس کی مرضی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کنواری لڑکی سے کیسے کوئی اجازت لے گا؟ نبی کے دور کی کنواری لڑکیاں اتنی شرمیلی ہوتی تھی کہ صحابہ کو پوچھنا پڑا اے اللہ کے نبی کنواری لڑکی سے کیسے اجازت لی جائے گی، وہ تو بولتی نہیں ہے، وہ تو شرماتی ہے۔ آپ نے فرمایا اذنھا سماطھا، کنواری لڑکی خاموش رہ جائے، چپ چاپ رہ جائے تو سمجھ جاؤ کہ وہ راضی ہے، اس کی خاموشی کو رضامندی مان لیا جائے۔ آج تو ہمارے یہاں بے حیائی کا ایسا دور آیا ہے کہ اب کیا کنواری اور کیا شادی شدہ، اب تو عورتیں، لڑکیاں کیا بول دیں گی، کیا ماں باپ کے سامنے اظہار کر دیں گی، نہیں کہا جا سکتا۔ شرم و حیا اور غیرت کا جنازہ نکلتا چلا جا رہا ہے۔ مگر نبی کے دور میں صحابہ کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی، صحابہ نے کہا کنواری کیسے بولے گی؟ آپ نے کہا کنواری خاموش رہے گی تو سمجھ جاؤ کہ وہ راضی ہے۔ تو دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے۔ دوسری کنڈیشن، لڑکی کی شادی کے لیے لڑکی کے ولی کا راضی ہونا ضروری ہے۔ اب لڑکی کا ولی کون ہو سکتا ہے؟ باپ زندہ ہے تو باپ ہوگا،
باپ اگر نہیں ہے تو اس کا شریعت نے کرائٹیریا بنایا ہے کہ باپ اگر نہیں ہے تو کون کون اس کا ولی ہو سکتا ہے. کسی کنڈیشن میں بھائی بھی ہو سکتا ہے, کسی کنڈیشن میں دادا بھی ہو سکتا ہے, کسی کنڈیشن میں نانا بھی ہو سکتا ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ولی کا راضی ہونا, ولی کی اجازت کا ہونا ضروری ہے. عورت بھاگ کر کے شادی کر لے, کورٹ میرج کر لے, پیار اور محبت کے نام پر پورے گھر والوں کی عزت خاک میں ملا کے کسی سے جا کے شادی کر لے, معاف کرنا میری بہنوں, معاف کرنا میرے بھائیوں, اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. اور اگر کوئی لڑکی ایسا نکاح کرتی ہے, اسلام اس نکاح کو انویلڈ قرار دیتا ہے. یہ نکاح باطل ہے, یہ نکاح نہیں ہے, یہ زناکاری اور بدکاری ہے میرے ساتھ. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل. جو عورت بغیر اپنے ولی کی اجازت کے نکاح کرتی ہے وہ نکاح باطل ہے, باطل ہے, باطل ہے. لا نکاح الا بولی. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بغیر ولی کے کوئی نکاح نہیں ہے. لڑکی کے ولی کا راضی ہونا ضروری. آج افسوس ہوتا ہے, میرے پاس ایسے فون آتے ہیں, مولوی صاحب لڑکی بھاگ گئی, باپ کی اجازت کے بغیر اس نے نکاح کر لیا, اب کیا کیا جائے. آج اس طریقے کے سوالات کثرت سے آتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ سماج پیار اور محبت اور عشق کے نام پر اندھا ہوتا چلا جا رہا ہے, اور لڑکیوں کو اپنے ماں باپ کی مریادہ کا, ان کی عزت کا, ان کے سمان کا. ارے یہ ماں باپ تجھے پھول کی طرح پالتے ہیں, تیرے ہر شوق اور ارمان کو پورا کرتے ہیں. تجھے پڑھانے لکھانے کے لیے تیرے باپ نے نہ جانے کتنی قربانیاں دی ہوں گی, تیری ماں نے نہ جانے کتنے اپنے سکھ اور چین کو غارت کیا ہوگا. میری بہنوں, جوان ہونے کے بعد, جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد اللہ کے واسطے کبھی ایسا کوئی قدم نہ اٹھانا کہ تمہارے باپ کو سماج سے آنکھیں ملانے میں شرم آئے, اب تمہاری ماں کو اپنے آنسو پوچھنے پڑے. اللہ کے واسطے کبھی ایسا کوئی قدم نہ اٹھانا. آج میں دلی اور ممبئی جیسے بڑے شہروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, آج چھوٹے چھوٹے قصبوں اور دیہاتوں میں بھی اس طریقے کی گھٹنائیں ہونے لگی ہیں. مسلمان لڑکی کالج میں پڑھتی ہے, کمپیوٹر کی کوچنگ کر رہی ہے, انگلش اسپوکن کوچنگ کر رہی ہے, کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ افیئر ہوتا ہے. لڑکی اس غیر مسلم لڑکے کے ساتھ اس کے ساتھ تعلق بناتی ہے, اور اس کے بعد ایک دن خبر آتی ہے, لڑکی اپنے گھر والوں کو فون کر کے کہتی ہے میں گھر چھوڑ کے فلاں کے ساتھ جا رہی ہوں, میں نے شادی کر لی ہے, میں نے کورٹ میرج کر لی ہے. اگلے دن یہ خبر آتی ہے کہ رجسٹرار کے سامنے لڑکی نے جا کر کے اپنا دھرم بھی پریورتن کر لیا, اپنا مذہب بھی بدل دیا, اسلام کو چھوڑ دیا. میرے بھائیوں, اسلام اتنا حقیر تو نہیں تھا, اسلام اتنا سستا تو نہیں تھا کہ کسی نے آئی لو یو بول دیا, کسی نے پیار اور محبت کے چند جملے بول دیے, ہماری بہن نے جا کر کے اپنا ایمان لٹا دیا, ہماری بہنوں نے اپنی توحید کو جا کے لٹا دیا. میری بہنوں, میرے بھائیوں, یہ توحید وہ نعمت ہے جس کو پانے کے لیے, جس کو بچانے کے لیے صحابہ نے گردنیں کٹا دی, صحابیات نے زندگی قربان کر دی, صحابہ نے گھر بار چھوڑ دیے, بال بچے قربان کر دیے. اس توحید کی نعمت کو, اس دین کی نعمت کو اتنا حقیر نہ جانو میرے ساتھیوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں. اس توحید کی, اس دین کی حفاظت, ولی کی اجازت کے بغیر اسلام نکاح کی اجازت نہیں دیتا. اسلام میں نکاح کی تیسری کنڈیشن دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے. لا نکاح الا بولی و شاہدی عدل. اللہ کے نبی فرماتے, صحیح ابن حبان کی صحیح روایت ہے کہ نکاح میں ولی کا راضی ہونا ضروری ہے اور دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے. اور چوتھی کنڈیشن, نکاح ہو رہا ہے تو بیوی کو مہر بھی آپ کو دینا ہے. قرآن کے 5ویں پارے کی سٹارٹنگ دیکھیے, چوتھے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی لسٹ بیان کی. حرمت علیکم امہاتکم, ماں سے شادی نہیں کر سکتے, بہن سے نہیں کر سکتے, خالہ سے نہیں کر سکتے, پھوپھی سے نہیں کر سکتے, بھانجی سے نہیں کر سکتے, بھتیجی سے نہیں کر سکتے, ایک ساتھ دو بہنوں سے نہیں کر سکتے, ساس سے نہیں کر سکتے. اللہ نے پوری لسٹ بیان کی. اس کے بعد اللہ نے 5ویں پارے کے شروع میں کیا کہا, وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ. اے ایمان والو, جن عورتوں کا تذکرہ کیا گیا, ان عورتوں کے علاوہ تم جس سے چاہے نکاح کر سکتے ہو, شادی کر سکتے ہو. شرط یہ ہے کہ تم ان عورتوں کو ان کا مہر دے دو. محسنین غیر مسافحین, ان کو ان عورتوں کا مہر دے دو. اور نکاح کرنے کا مقصد صرف اپنی شہوت پوری کرنا نہ ہو, اپنی ڈیزائر پوری کرنا نہ ہو, بلکہ نکاح کرنے کا مقصد گھر بسانا ہو,
परिवार बसाना हो, जिंदगी गुजारना हो, इस मकसद के साथ तुम किसी भी औरत से निकाह कर सकते हो, किसी मुसलमान औरत से, तो महर भी देना ये जरूरी है मेरे प्यारे साथी। तो ये निकाह की शर्तें हैं जो इस्लाम ने हमें बताई। और ये भी याद रखिए, निकाह के बारे में अल्लाह के नबी ने ये भी फरमाया कि खैरुन निकाही ऐसरुहु, सबसे बेहतरीन निकाह वो है जो सबसे आसानी के साथ सबसे कम खर्च में किया जाए। अभी मेरे पास हैदराबाद के एक नौजवान आए बनारस में, कहने लगे मौलाना साहब आपके यहाँ एक लड़की की शादी करने पर आम तौर से कितना खर्च होता है? मैंने कहा कि एक मिडिल क्लास आदमी अगर लड़की की शादी करता है, मामूली दावत भी अगर देता है, तो कम से कम 2 लाख रुपया हमें हमारे यहाँ खर्च होता है आमतौर से। उन्होंने कहा हमारे हैदराबाद में कम से कम 5 से 6 लाख रुपया खर्च होता है, क्योंकि 2 लाख का तो हमारे यहाँ मैरिज बाउंड को किया जाता है। कहा कि बाप कर्जे लेता है, बाप बैंक से लोन लेता है, बाप लोगों से ज़कात खैरात की मदद लेता है और मैरिज हॉल बुक करके बारातियों को खाना खिलाता है और बड़े धड़ल्ले से धूमधाम से शादी करता है। मेरे साथियों, इस्लामी तारीख में कभी ये दौर नहीं देखा गया कि लड़की की शादी करने के लिए लड़की के बाप को ज़कात मांगनी पड़ी हो। आज हमारी रस्म रिवाज की इन जंजीरों ने, इन बेड़ियों ने हमें यहाँ ला के खड़ा कर दिया। एक गरीब इंसान को अगर 3-4 बेटियां हो, वो बेचारा वक्त के पहले बूढ़ा हो जाता है, उसकी औरत बेचारी ब्लड प्रेशर और शुगर की मरीजा हो जाती है। इन जवान बेटियों की शादी कैसे करूंगी, इनकी शादी कैसे करूंगा, ये सोच बूढ़े माँ बाप को मेरे भाई वक्त के पहले बूढ़ा बना देती है। माफ करना मेरे साथ, शादी ब्याह की ये रस्में खत्म तकरीरों से नहीं होंगी, ये कॉन्फ्रेंसों से नहीं होगी। ये जब तक समाज के वो लोग जिनको अल्लाह ने नवाजा है, पैसा भी है, दौलत भी है, लेकिन उनको कदम आगे बढ़ाना होगा, उनको ये गट्स पैदा करना पड़ेगा, ये हिम्मत करनी पड़ेगी कि हाँ हमारे पास है सब कुछ, मगर हम सादगी के साथ सिंपल तरीके से निकाह करेंगे। हमारी बेटी की शादी हो रही है, कोई जहेज नहीं देंगे। हमारे लड़के की शादी हो रही है, हम कोई बारात का चक्कर नहीं रखेंगे जब तक समाज के खुशहाल तबके के लोग और बड़े लोग इसकी पहल नहीं करेंगे। आज मसला ये है कि ये सारी चीजें स्टेटस बन चुकी हैं, समाज का एक हिस्सा बन चुकी हैं, और लोअर क्लास और मिडिल क्लास के जो गरीब लोग हैं, जो औसत दर्जे के लोग हैं, आज वो इस स्टेटस और इस रस्म को निभाने के चक्कर में कर्जे ले रहे हैं और भीख मांग मांग कर अपनी बेटियों की शादी कर रहे हैं। तो शादी के उसूल पर आपने चंद बातें सुनी। अब थोड़ी सी 3:30 बजने वाले हैं, अब 15-20 मिनट का वक्त हमारे पास है। हमारा मौजू का जो दूसरा पार्ट था, मियाँ बीवी के हुकूक क्या है। मेरे भाइयों, बीवी का हक क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा, शौहर का हक क्या है मैं बाद में बताऊंगा। आइए पहले चंद चीजें जो म्यूचुअल हैं, जो शौहर को भी चाहिए, बीवी को भी चाहिए कि वो ख्याल रखे शादी के बाद, वो हम पहले उसको देख लेते हैं। जब एक लड़का लड़की शादी के बंधन में बच जाए, शौहर और बीवी बन जाए, तो शरीयत क्या कहती है कि दोनों एक दूसरे के साथ भलाई के साथ रहे। शौहर जहां तक हो सके बीवी को खुश रखे, बीवी जहां तक हो सके शौहर को खुश रखे। अल्लाह कुरान में कहता है वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, ऐ मेरे बंदो अपनी बीवियों के साथ तो अच्छा सलूक किया करो। सारे जमाने के साथ आपका सलूक अच्छा है, अगर आपकी घरवाली के साथ आपका सलूक अच्छा नहीं है तो आप अल्लाह और उसके रसूल की नजर में अच्छे नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। ओ लोगों, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने परिवार के लिए अच्छा है, अपने घर वालों के लिए अच्छा है, और मैं अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा हूँ। शौहर बीवी के साथ अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारे, बीवी शौहर के हुकूक अदा करे, ये पहली चीज याद रखें। दूसरी चीज, शौहर और बीवी दीन और शरीयत के कामों में एक दूसरे का सपोर्ट करे। नमाज का टाइम है तो शौहर बीवी से बोले चलो नमाज पढ़ो, बीवी शौहर को बोले चलो नमाज पढ़ो। दीन के कामों में दूसरे की मदद करें, बुराई से एक दूसरे को रोकें। कुरान कहता है वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। ऐ ईमान वालों, नेकी के कामों में, तकवा के कामों में एक दूसरे की मदद करो और गुनाह के काम में एक दूसरे की मदद मत करो। अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा गया अल्लिमना अय्यल माली नत्तखिज़
عزیز، اے اللہ کے نبی ہم کو بتائیے کون سے مال کو ہم خزانہ بنا سکتے ہیں، کون سے مال کو ہم اسٹور کر سکتے ہیں، کون سے مال کو ہم زیادہ سے زیادہ سیونگ کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی امر الاخرہ۔ اے میرے صحابہ، اگر تم کو کوئی خزانہ ہی بنانا ہے، اگر دولت ہی اپنے گھر میں اکٹھا کرنا ہے تو تین چیزوں کو خزانہ بنا لو، تین چیزوں کو اس کی سیونگ کر لو، تین چیزوں کو اپنے گھر میں اسٹور کر لو۔ قلبا شاکرا، اپنے سینے میں ایسا دل پیدا کر لو جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا ہو، جس دل کے اندر ناشکری نہ ہو، جو اللہ کے احسانات پر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہو۔ وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اور ایسی زبان اپنے اندر پیدا کر لو جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، جو اللہ کو یاد کرنے والی ہو۔ وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ، اور اے میرے صحابہ، ایسی نیک بیوی کو اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ جو دین کے کاموں میں تمہاری مدد کرے۔ معاف کرنا میرے ساتھ، یہ پورا ماحول کیوں خراب بنا ہے؟ کیونکہ ہم نے شادی بیاہ میں سب سے لاسٹ میں اگر کسی چیز کو رکھا ہے تو دینداری کا۔ برادری پہلے ہونی چاہیے، ذات برادری پہلے ہونی چاہیے، اسٹیٹس پہلے ہونا چاہیے۔ ہمارے گھر میں آنے والی بہو بالکل حور پری جیسی ہو، خوبصورت ہو، خوبصورتی پہلے ہونی چاہیے، دینداری تو سب سے لاسٹ میں دیکھی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سماج میں دیندار کتنی لڑکیاں ہیں بیچاری بیٹھی ہوئی ہیں اپنے غربت کی وجہ سے، اپنے چھوٹے سے گھر کی وجہ سے، اپنے باپ کی قسم پرسی کی وجہ سے کوئی ان کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اور کتنی بے دین لڑکیاں ہیں، بے حیا لڑکیاں ہیں، ان کے رشتوں کی کمی نہیں ہے کیونکہ ان کے باپ کے پاس دولت بہت ہے۔ میرے ساتھیوں، یہ جو پیمانے ہم نے بنا کے رکھے ہیں، ان پیمانوں نے سماج کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، جب عورت کا نکاح ہوتا ہے چار چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں، مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اور خاندان دیکھا جاتا ہے، اور دینداری دیکھی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ داماد بھی تلاش کرو تو سرکاری نوکری بعد میں دیکھ لینا، بہت اچھا کمانے والا ہے یہ بعد میں دیکھ لینا۔ اپنی لڑکی کے لیے جب داماد تلاش کرنے جاؤ، اپنے لیے داماد، اپنی لڑکی کے لیے جب شوہر تلاش کرنے جاؤ تو دینداری کو پہلے دیکھا کرو میرے پیارے ساتھی۔ حضرت سعید بن مسیب کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا میری بیٹی کے بڑے رشتے آ رہے ہیں، ایک سے ایک رشتے آ رہے ہیں، پیسے والے رشتے آ رہے ہیں، میں کس سے اپنی لڑکی کی شادی کروں؟ حضرت سعید بن مسیب نے کہا زوجها التقی، اپنی بیٹی کی شادی کسی متقی انسان سے کرو، اپنی بیٹی کی شادی کسی متقی سے کرنا۔ ان احبها اکرمها، اگر وہ نیک اور متقی انسان تمہاری بیٹی سے محبت کرے گا تو عزت دے گا، اور اگر بیٹی سے محبت نہیں بھی کرے گا تو ذلیل نہیں کرے گا، تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کرے گا تمہیں سماج میں رسوا ہونا پڑے۔ تقوی اور دینداری کو دے گا۔ آج ہم نے اپنی بچیوں کو کیا بنا دیا میرے بھائیوں؟ شرابی کے حوالے کر دیا، حرام خور کے حوالے کر دیا، سود خور کے حوالے کر دیا، شرک کرنے والے کے حوالے کر دیا، قبروں پر سجدہ کرنے والے کے حوالے کر دیا۔ اور جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ نے بیٹے کی شادی کیوں کی ایسی جگہ، تو ہم جواب دیتے ہیں ہماری لڑکی بڑی اچھی ہے، پڑھی لکھی ہے، ہماری لڑکی جا کر کے بدل دے گی۔ معاف کرنا، اپنی لڑکیوں کو واشنگ پاؤڈر بنانا چھوڑ دو، اپنی لڑکیوں کو دوسروں کے داغ صاف کرنے والا بنانا چھوڑ دو، اپنی لڑکیوں کی آخرت کو رزق اور خطرے میں مت ڈالو میرے ساتھیوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہاری لڑکیوں کے لیے ایسا رشتہ ہے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا با اخلاق ہے، تو اپنی لڑکی کی شادی کر دیا کرو دیندار اور اخلاق دیکھ کر کے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد پھیل جائے۔ تو ایک دوسرے کو دین میں مدد کب کریں گے؟ جب شوہر دیندار ہوگا اور دیندار ہوگا۔ اسی طریقے سے میاں بیوی جب دونوں شادی کے بندھن میں بندھ جائیں تو دونوں کو ایک بات کا خیال ضرور رکھنا چاہیے، نکاح کا بہت بڑا مقصد انسان کی جنسی خواہشات کو پورا کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اندر بھی رکھی ہے، عورتوں کے اندر بھی رکھی ہے۔ مردوں کے اندر بھی جنسی خواہش، عورت کے اندر بھی جنسی خواہش ہے۔ اس خواہش کی جائز تکمیل کے لیے اسلام نے نکاح کا سسٹم رکھا ہے۔ اس لیے شوہر کو چاہیے کہ بیوی کا حق صحیح طریقے سے ادا کرے، اور بیوی کو چاہیے کہ شوہر کا حق صحیح طریقے سے ادا کرے۔ آج انٹرنیٹ کے ذریعے عورت اور مرد کے درمیان تعلق کے بہت سارے ناجائز طریقے اور ناجائز شکلیں بھی سماج
میں رائج ہیں، اور کتنے کیس ایسے آتے ہیں جب شوہر اپنی بیوی کو غلط طریقے سے ملاقات پر اور جماع پر مجبور کرتا ہے، اور عورت اپنے شوہر کی وجہ سے حرام اور ناجائز طریقے سے اپنے شوہر کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ معاف کرنا میرے ساتھیوں، اپنی بیویوں کو چاہیے کہ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ جو تعلق کا صحیح طریقہ ہے، جو اسلامی طریقہ ہے، جو انسانی طریقہ ہے، جو فطری طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق ایک دوسرے کی خواہشات کو پورا کریں اور اس کو ہلکے میں نہ لیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورت جب شادی ہو جاتی ہے چند سالوں تک تو بہت اپنے شوہر کے لیے اہتمام کرتی ہے، سجتی ہے، سنورتی ہے، میک اپ کرتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ شوہر گھر میں آیا، بیوی سوئی ہوئی ہے۔ شوہر کو کیا طلب ہے، شوہر کو کیا چاہیے، بیوی کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ شادی کے چند سالوں کے بعد جب عورت یہ رویہ اپناتی ہے، میں بہت پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں آپ کو، یہیں سے سماج میں ایکسٹرا میریٹل افیئر جنم لیتے ہیں، یہیں سے سماج میں شادی کے بعد ناجائز تعلقات پنپتے ہیں۔ جب شوہر کی ضروریات کو بیوی پورا نہ کرے، جب بیوی کی ضروریات کو شوہر پورا نہ کرے، تو سماج میں ناجائز رشتے پنپتے ہیں۔ اسی لیے ہماری شریعت ہم سے کیا کہتی ہے؟ والذین هم لفروجہم حافظون، ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے ساتھ وہ جائز طریقے سے اپنی شرمگاہ کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اذا دعا الرجل امرأته، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے اور بیوی کو کوئی مجبوری نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، اور بیوی انکار کر دے، لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، تو صبح تک فرشتے اس عورت کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ دور جاہلیت میں جب عورتیں پیریڈ میں ہوتی تھیں، جب حیض کی حالت میں ہوتی تھی، تو عورت کو اتنا کنارے کر دیتے تھے، نہ ساتھ میں کھاتے تھے، نہ پیتے تھے، نہ ساتھ میں لیٹتے تھے، سوتے تھے، اس کا بستر الگ کر دیتے تھے، اس کو گھر سے باہر نکال دیتے تھے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا، اصنعوا کل شیء الا النکاح، کہ حیض کی حالت میں، پیریڈ کی حالت میں صرف بیوی کے ساتھ جمع کرنا، ریلیشن شپ بنانا حرام ہے، باقی بیوی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب جائز ہے، سب کر سکتے ہو۔ تو ایک دوسرے کے جذبات کا یہ خیال رکھا جائے میرے ساتھی۔ اسی طریقے سے شادی کا ایک بہت اہم مقصد نسل کو آگے بڑھانا ہے۔ اولاد آپ کے گھر میں آئی، اب عورت ماں بن گئی، مرد باپ بن گیا، اب عورت ماں کا حق ادا کرے اور شوہر باپ کا حق ادا کرے، بچوں کی تربیت دونوں مل کر کے کریں۔ میں نے کہیں فیس بک پر ایک فوٹو دیکھا تھا، آج مدرسہ اسلامیہ کے اس اجلاس میں وہ پیغام بھی آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں کہ ایک عورت جب اپنے بچے کو مدرسے میں لا کے آپ کے حوالے کرتی ہے تو مدرسے کی مینجمنٹ کو ایک پیغام دیا گیا، مدرسے کے اساتذہ کو یہ پیغام دیا گیا کہ اے مدرسے والوں، اے اس بچے کو پڑھانے والوں، اس عورت نے بڑا وشواس کیا ہے تمہارے اوپر، وہ اپنا بچہ تمہارے حوالے کر رہی ہے، اپنا کلیجے کا ٹکڑا تمہارے حوالے کر رہی ہے، اس بچے کی تعلیم اور تربیت میں کوئی کوتاہی مت کرنا ورنہ اللہ کا جواب دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو۔ یہ اولاد اگر ملی ہے، کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، دولت کی کمی نہیں ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے، اولاد نہیں ہے ان کے گھر میں، اللہ نے آپ کو اولاد والا بنایا ہے، بہت بڑی نعمت آپ کو ملی ہے، اس نعمت کی قدر کرو، اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دو، اپنی اولاد کو اچھی تربیت دو، اس لائق اپنی اولاد کو بناؤ کہ کل جب تم مر جاؤ، مٹی میں چلے جاؤ، تمہاری اولاد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میرے ماں باپ نے بڑی محبتوں سے پالا تھا، میرے ماں باپ پر رحم فرما۔ اس لائق اپنے بچوں کو بناؤ کہ کل جب تمہارا انتقال ہو تو جنازے کی نماز میں تمہارا بیٹا کھڑا ہو کر کے کہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، وہ جنازے کی نماز میں اپنے باپ کی مغفرت کی دعائیں کر سکے، اپنے باپ کی بخشش کی دعائیں کر سکے۔ اس لائق اپنے بچوں کو بنا کے جاؤ۔ اولاد کی تربیت کرنا یہ میاں بیوی دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے میرے ساتھ۔ اور ایک اور مشترکہ ذمہ داری میاں بیوی دونوں کی کہ دونوں اپنے پرسنل سیکرٹس کو شیئر نہ کریں۔ میاں بیوی بیڈ روم کی باتیں شیئر نہ کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیڈ روم کی باتیں مرد حضرات اپنے دوستوں کو اور عورتیں اپنی سہیلیوں کو بتاتی ہیں، خبردار، یہ میاں بیوی کے بیچ کا سیکرٹ
یہ دنیا کا سب سے بڑا سیکرٹ ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, ان من اشر الناس منزلۃ یوم القیامہ, قیامت کے دن سب سے بدترین انسان وہ ہوگا یفضی الی امرأتہ وتفضی الیہ, کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق بناتا ہے, بیوی اس کے ساتھ تعلق بناتی ہے, ثم ینشر سرها, پھر باہر نکل کر کے میاں بیوی کے راز کو شیئر کرتا ہے. میاں بیوی کے راز کی باتیں راز رہنی چاہیے, یہ دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے. اب آئیے آخر کا 5 منٹ بچا ہے. شوہر اور میاں بیوی اور شوہر اور بیوی دونوں کے حقوق ایک دوسرے پر کیا ہے, جلدی جلدی سن لیجئے میرے ساتھیوں. پہلے بیوی کے اوپر شوہر کے کیا حقوق بتا دیتا ہوں. بیوی کو چاہیے شوہر کی خدمت کرے اور اطاعت کرے. آج ہمارے ملک میں پاکستانی سیریلز موبائل پر بڑے شوق سے دیکھے جا رہے ہیں. 50 تک 40 ہو رہا ہے, چلیے کوئی بات نہیں. آج ہمارے گھر کی عورتیں بڑے شوق سے سیریل دیکھ رہی ہیں, اور ان سیریلوں میں جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صاحب فلاں ہیرو جو ہے وہ تو اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ بیوی کے لیے ماں سے لڑ جاتا ہے, بیوی کے لیے باپ سے لڑ جاتا ہے, بیوی کی اتنی خدمت کرتا ہے, بیوی کی نوکر بن کر کے بیوی کی زندگی گزارتا ہے. معاف کرنا, یہ افراط و تفریط نہیں چلے گی میرے ساتھ. ٹھیک ہے اسلام میں بیوی کے بھی حقوق ہیں, شوہر کے بھی حقوق ہیں, مگر یاد رکھو اگر مدرسہ ہے تو مدرسے کا کوئی صدر مدرس ہوتا ہے, اگر گاؤں ہے تو گاؤں کا کوئی پردھان ہوتا ہے, اگر کوئی علاقہ ہے تو کوئی میئر ہوتا ہے, کوئی ودھایک ہوتا ہے, کوئی MP ہوتا ہے. گھر کا ذمہ دار کون ہے, گھر کا منتری کون ہے, گھر کا گارجین کون ہے؟ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں کے اوپر ذمہ دار ہے, گارجین ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فضیلت دی عورتوں کے اوپر. یاد رکھو میری پیاری ماں بہنوں, یہ قرآن کی آیت ہے جو قیامت تک اپلیکیبل ہے. اللہ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت دی ہے, اور زندگی کی گاڑی میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت سے سپیریئر بنایا ہے. زندگی کی گاڑی میں اللہ نے مرد کو گارجین بنایا ہے. اگر عورت شوہر کو گارجین نہیں مانے گی, عورت اگر شوہر کی اطاعت نہیں کرے گی تو گھر کبھی نہیں چل سکتا. جتنے بھی پڑھ لکھ کر کے قابل ہو جائے, عورت پائلٹ بن جائے, عورت ملٹری آفیسر بن جائے, لیکن گھر میں جب بیوی بن کر کے آئے گی تو اس کو شوہر کے تابع ہو کر کے رہنا پڑے گا. اور عورتیں یاد رکھیں, اس میں کوئی ان کی توہین نہیں ہے. یہ زندگی ایسی بنائی ہے اللہ تعالیٰ, جو کام عورت کا ہے وہ عورت کو کرنا ہے, جو مرد کا ہے وہ مرد کو کرنا ہے. کسی عالم دین نے دوسرے عالم دین سے پوچھا تھا کہ مولانا صاحب آج عورتیں پائلٹ بن چکی ہیں, ہوائی جہاز چلا رہی ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی عورتوں پر اتیاچار کر رہے ہیں, ہماری عورتیں پائلٹ نہیں بن رہی ہیں, ہماری عورتیں اتنی ترقی نہیں کر رہی, کہیں ہم اپنی عورتوں پر ظلم تو نہیں کر رہے ہیں؟ تو دوسرے عالم دین نے بڑا پیارا جواب دیا تھا. کہا تھا حضرت شیخ, یہ عورت جو پائلٹ بنی ہے, جو ہوائی جہاز چلا رہی ہے, اگر یہ عورت نہ چلاتی اس کی جگہ کوئی مرد یہ کام کر سکتا تھا. مگر عورت جو ماں کا کام کرتی ہے, اگر عورت ماں کا کام نہ کرے تو دنیا کا کوئی مرد ماں نہیں بن سکتا. عورت بیوی کا کام نہ کرے, دنیا کا کوئی مرد بیوی نہیں بن سکتا. عورت اپنے ماں, بیٹی اور بیوی کے روپ میں اگر وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کرے تو مرد حضرات یہ ذمہ داری کبھی ادا نہیں کر سکتے. میرے عزیزوں, آج مغربی تہذیب نے, انٹرنیٹ نے, ان سیریلوں نے ہماری عورتوں سے ان کی نزاکت کو چھین لیا, اور مردوں کو ان عورتوں کا غلام بنا کے رکھ دیا, اور سماج کو یہ سوچ دے دی کہ صاحب مرد تو اچھا مرد وہ ہے جو عورت کی جوتیاں اٹھا کے سیدھی کرے, جو عورت کے لیے باپ سے لڑ جائے. نہیں, باپ سے لڑنا نہیں ہے. آپ بیوی کا حق ادا کرنا ہے, باپ کو باپ کا درجہ دینا ہے, ماں کو ماں کا درجہ دینا ہے. اور میری بہنوں, آپ کو اپنے شوہر کی اطاعت کرنا ہے, شوہر کی بات ماننا ہے. ہاں, شوہر غلط بات بولے مت مانو, لیکن شوہر کی بات اگر صحیح ہے تو آپ کو ماننا ہے. شوہر کا یہ حق ہے, اگر شوہر گھر میں موجود ہے, آپ کو نفل روزہ رکھنا ہے, چاہے شوال کا روزہ رکھنا ہو, چاہے محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھنا ہو, چاہے عرفہ کا روزہ رکھنا ہو, آپ کو نفلی روزہ رکھنا ہے, تو شوہر کی اجازت کے بغیر آپ نفل روزہ نہیں رکھیں گے. شوہر اگر اجازت دے رہا ہے, ٹھیک ہے بھائی تم رکھ لو عرفہ کا روزہ, کوئی حرج کی بات نہیں. آپ کو شریعت کہتی ہے کہ آپ کے لیے جائز نہیں, شوہر کی اجازت کے بغیر آپ نفل روزہ رکھیں. کیوں؟ کیونکہ 12-13 گھنٹے روزے کی حالت میں جب آپ روزہ رکھ لیں گی تو فجر سے لے کر کے مغرب تک اب شوہر آپ کے قریب نہیں آ سکتا. یہ ریسٹرکشن اور پابندی شوہر پر لگ جائے گی, اور یہ پابندی شوہر کی اجازت کے بغیر لگے. اسلام اس کی اجازت رمضان کے علاوہ باقی نفل روزے میں نہیں دیتا ہے. اسی طریقے سے عورت کو شوہر کا شکر گزار ہونا چاہیے. شوہر محنت کس کے لیے کرتا ہے؟
کرتا ہے اس شوہر کی تمام قربانیوں پر میری بہنوں، اگر شوہر آپ کا پسندیدہ سوٹ نہ لا سکے، آپ کا پسندیدہ زیور نہ لا سکے، آپ کا پسندیدہ سامان نہ لا سکے، تو یہ کہہ کر کے اپنے شوہر کی قربانیوں پر پانی مت پھیر دیا کرو کہ آج تک آپ نے مجھے کون سی خوشی دی ہے، یہ کہہ کر کے اپنے شوہر کی قربانیوں پر پانی نہ پھیرا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عورتوں تم جہنم میں پہنچ جاؤ گی۔ صحابہ نے پوچھا، صحابیات نے پوچھا عورتیں جہنم میں کیوں زیادہ جائیں گی؟ آپ نے فرمایا تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، اے عورتوں تم بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ اسی طریقے سے عورت کو چاہیے کہ شوہر گھر میں آئے تو اپنے آپ کو بن ٹھن کر کے سنور کر کے رہے۔ آج افسوس کی بات ہے ہماری عورتیں کہیں گھومنے پھرنے جاتی ہیں، شادی بیاہ میں جاتی ہیں تو بالکل اپنے آپ کو ملکہ حسن بنا کے نکلتی ہیں، میک اپ اور اپنے آپ کو خوبصورتی کے تمام حالات سے لیس ہو کر کے نکلتی ہیں، اور شوہر جب گھر میں آتا ہے اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں، وہی بدبودار کپڑا، وہی مسالے کی بدبو، وہی تیل سے سنا ہوا کپڑا۔ یہ غلط ہے میری بہنوں، یہ ناانصافی ہے، یہ شوہر کے حقوق کی حق تلفی ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کون سی عورت سب سے بہترین ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، جب شوہر اپنی بیوی کو دیکھے تو خوش ہو جائے۔ اتنی محبتیں نچھاور کر دو اپنے شوہر کے لیے کہ کسی پرائی عورت کو کبھی دیکھنے کی اسے جرت نہ ہو، اتنی محبتیں قربان کر دو اپنے شوہر کے لیے۔ التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، اور تطیعہ اذا امر، اور جب شوہر کسی بات کا حکم دے تو بیوی مانے، ولا تخالفہ فی نفسها ومالہ بما یکرہ، اور شوہر کی نافرمانی نہ کرے اپنی آبرو کے سلسلے میں اور شوہر کے مال کے سلسلے میں۔ یہاں تک کہ اگر شوہر کہہ دے کہ فلاں آدمی میرے گھر میں نہ آئے تو اگر آپ کا سگا بھائی بھی ہے تو اس کو مت آنے دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِينَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، کہ عورت کے اوپر تمہارا یہ حق ہے کہ تم اگر منع کر دو کہ فلاں میرے گھر میں نہ آئے تو تمہارے بستر پر عورت اس کو نہ آنے دے۔ تو یہ ہو گئے شوہر کے حقوق بیوی کے اوپر۔ اب بیوی کے حقوق شوہر کے اوپر کیا ہے تو یاد رکھیے، پہلا حق یہ ہے کہ بیوی کو مہر دے دیا جائے۔ اب ہمارے کتنے لوگ ہوں گے کسی زمانے میں 32.5 روپیہ ان کا مہر تھا، آج تک بیوی کو نہیں دیے، جا کے دے دو بھائی 32.5 روپیہ دے دو، ورنہ قیامت کے دن بہت بھاری پڑے گا۔ 32.5 روپیہ چھوٹا چھوٹا مہر کسی زمانے میں باندھا گیا، آج بھی لوگوں نے بیوی کو مہر نہیں دیا ہے۔ اور جب بیوی مر جاتی ہے تو کہیں ہمارے بنارس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں مولوی صاحب بیوی مر گئی تو وہ مہر کی رقم لے جا کے مسجد میں دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ وہ مہر کی رقم آپ کی بیوی کا حق تھا، زندگی میں دینا چاہیے تھا، اگر زندگی میں نہیں دیا تو بیوی کے مرنے کے بعد جو بیوی کے ورثہ ہوتے ہیں ان کے درمیان جیسے ساری چیزیں تقسیم ہوگی تو مہر بھی تقسیم ہوگا۔ تو زندگی میں بیوی کو مہر دے دو۔ بیوی وَآتُوا صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، قرآن کہتا ہے خوشی خوشی اپنی بیوی کو مہر دے دو، مہر کا دینا یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد روٹی کپڑا مکان، یہ 3 بنیادی ضرورتیں آپ کو اپنی بیوی کو دینا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لڑکے کے باپ کی ذمہ داری ہے کہ لڑکے کی ماں کو، بچے کی ماں کو وہ کھانا کھلائے، اس کو اچھا پہنائے، اس کو رہنے کا حق دے، اس کے لیے سکونت کا، کھانے کا، رہنے کا اور پہننے کا انتظام کرے۔ اور تیسری بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے جذبات کا خیال کریں، بیوی کے جذبات کا خیال کریں۔ دنیا میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، اگر آپ کی بیوی کھانا کچھ کمزور بنا رہی ہے اور آپ کے بچوں کی تربیت اچھی کر رہی ہے تو یہ سوچ کے نظر انداز کر دو چلو کھانا بہت اچھا نہیں ہے، کھانا ہوٹل سے کبھی کبھار کھا لیں گے، کھانے میں کمپرومائز کر لیں گے، کم سے کم میرے بچوں کو اچھی تعلیم تو دے رہی ہے۔ اگر آپ کی بیوی کھانا اچھا نہیں بنا رہی ہے، کپڑے سلنے میں ماہر ہے، تو یہ سوچ کر کے اپنے دل کو خوش کر لیا کرو چلو کوئی بات نہیں، کھانے میں کمپرومائز کر رہا ہوں، کم سے کم میرا کرتا تو سل رہی ہے، میری شرٹ تو سل رہی ہے۔ بیوی کے اندر ایسا نہیں کہ صرف خرابیاں ہوتی ہیں، اگر چند کمیاں ہیں اور باقی خوبیاں ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا لا یفرق مومن مؤمنۃ، خبردار کوئی مومن مرد اپنی بیوی سے الگ نہ ہو، ان کریہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر بیوی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو دوسری ضرور کوئی بات اچھی لگتی ہے۔ اسی طریقے سے بیوی کو مارنا، پیٹنا، ذلیل کرنا، گالی دینا یہ میرے نبی کی سنت کے خلاف ہے اور یہ حرام ہے۔ بہت مجبوری میں عورت پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے، عام حالات میں آپ بیوی کو مار پیٹ نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، اسلام میں نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہے نہ کسی اور کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہے۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام تھا معاویہ ابن خیدہ، وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں ما حق و زوجتی احدنا علی، اے اللہ کے نبی بیوی کا حق کیا ہے ہمارے اوپر؟
بیوی کا حق کیا ہے ہمارے اوپر؟ آج کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ بیوی کا حق کیا ہے، سب لوگ یہ پوچھتے بیوی کو کیا کرنا چاہیے۔ صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے نبی بیوی کے ساتھ مجھ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت، جو تم کھاؤ بیوی کو کھلاؤ، جو تم پہنو جس اسٹینڈرڈ کا جس معیار کا کپڑا پہنو ویسا اپنی بیوی کو پہناؤ، ولا تضرب الوجہ، اور کبھی بیوی کے چہرے پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، ولا تقبح، اور کبھی گالی گلوچ مت کرو، ولا تہجر الا فی البیت، اور جتنا بھی جھگڑا ہو جائے گھر کی بات گھر کے باہر نہ جائے۔ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ کے پیارے نبی جب اپنے گھر میں رہتے تھے آپ اپنی بیویوں کے لیے سپورٹر تھے، اپنی بیویوں کے لیے سپورٹ کرتے تھے۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا اللہ کے نبی گھر میں رہتے تو کیا کرتے تھے؟ فرمایا یقول فی محنت اہلہ، اللہ کے پیارے نبی جب گھر میں رہتے تھے فری رہتے تھے تو اپنے گھر والوں کے کاموں میں ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے۔ فاذا حضرت الصلاۃ، اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا آپ مسجد چلے جاتے تھے۔ اگر آپ سنڈے کا دن ہے، کبھی غور کرنا میرے ساتھیوں، آپ کا سنڈے کا دن ہے، آپ کا چھٹی کا دن ہے، آپ آرام سے گھر میں بیٹھ کے ریسٹ کرتے ہیں۔ جس دن آپ کی چھٹی ہوتی ہے آپ ریسٹ کرتے ہیں، مگر آپ کی بیوی جس کو نکاح کر کے آپ لائے ہیں، آپ کی چھٹی کے والے دن اس کو اور کام بڑھ جاتا ہے، مہمان آ جاتے ہیں، آپ عید کے دن گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں اور آپ کی بیوی سوئیاں بنا رہی ہے، آپ کی بیوی کو زیادہ برتن دھلنے ہیں، زیادہ کھانے بنانے ہیں۔ دنیا والوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں مگر بیویوں کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی۔ یہ 360 اور 7/4 کام کرنے والی یہ ملازمہ یہ فری میں آپ کو ملی ہے۔ یہ آپ کی خدمت کرنے والی، آپ کے بچوں کا خیال کرنے والی، آپ کے گھر کو گھر بنانے والی یہ عورتیں 3-4 دن کے لیے مائکے چلی جائیں تو کمرہ بتانے لگتا ہے کہ کمرے سے کوئی چلا گیا ہے، بستر کی شکنیں بتانے لگتی ہیں کہ بستر سے کوئی چلا گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس رشتے کی قدر کرو، اس رشتے کو بچا کے رکھو۔ ٹھیک ہے اسلام نے طلاق کی اجازت دی ہے مگر بہت آخری اسٹیج پر وہ پورا آپ سورہ بقرہ پڑھیے، قرآن کا دوسرا پارہ پڑھیے، سورہ نساء پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا اسلام نے بہت مجبوری میں طلاق کی اجازت دی ہے۔ جب تک میاں بیوی میں رشتہ بن سکتا ہے، زندگی کی گاڑی چل سکتی ہے، اسلام چلانے کا حکم دیتا ہے۔ اور یہ یاد رکھو جب طلاق ہوتا ہے، جب میاں بیوی الگ ہوتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی خوش ہوتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے۔ ایک پریوار بکھرتا ہے، ایک فیملی ٹوٹتی ہے، ایک گھر برباد ہوتا ہے۔ اس لیے طلاق کو بہت آخری آپشن رکھا گیا ہے۔ میرے عزیزوں شوہر اور بیوی کے تعلق سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں آج اس پروگرام میں جو شادی شدہ لوگ ہیں اللہ ان کو اپنے جو عورتیں ہیں اپنے شوہر کا اور جو مرد ہیں ان کو اپنی بیوی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے بھائی کنوارے ہیں آگے چل کر کے وہ شادی کے بندھن میں بندھیں گے اللہ سنت کے مطابق ان کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رسم و رواج کی زنجیروں سے ہم سب کو نکلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔